السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ گردش کر رہی ہے، عمران خان نے سب کو اکٹھا کر دیا اور فرقہ پرستی جو ہے وہ ختم کر دی ہے، شیعہ سنی سب ایک ہو گئے ہیں، اور لکھا ہے کہ سب پاکستان بچانے کے لیے ایک ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان بچانے کے لیے ایک نہیں ہو گئے، اقتدار کا مردار کھانے کے لیے ایک ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان نسل کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں ہر شاخ پہ ہی الو بیٹھا ہے، عامقوں اور بیوقوفوں اور جاہلوں کی کوئی دور دور تک کمی نہیں ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں سننے والوں، کبھی نیشنل جغرافک اور کبھی ڈسکوری چینل کو، ایک مردار کے اوپر ایک سور ہوتا ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے ایک سور کے اوپر چیتا بھی کھا رہا ہے اور لگڑ بگڑ بھی اسی سور کو کھا رہا ہے، تو کہاں چیتا اور کہاں لگڑ بگڑ، لیکن آگے مردار بڑا پسندیدہ ہے تو وہ دونوں اتفاق کر لیتے ہیں۔ لگڑ بگڑ بھی کھا رہا ہے ایک ہی شکار کیا ہوا سور جس کو ہم خنزیر کہتے ہیں، اور چیتا بھی اسی میں سے کھا رہا ہے، تو یہ اقتدار کا سور ہے، سمجھے نا؟ کرسی کا، حکومت کا یہ جو جنون ہے نا، آپ اس اقتدار کو اور اس رسا کشی کو سمجھ لو، شکار کیا ہوا سورو، ہم کہتے ہیں سور اور خنزیر۔ تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں جو بھی آپس میں اتحاد کر رہی ہیں، یا جن کا ممکنہ اتحاد ہونے لگا ہے، یا جن کا اتحاد ہو جائے، تو یہ ایک مارا گیا سور ہے، شکار کیا ہوا، اور اس سور کے اوپر یہ اتحاد کرنے والے ہیں، وہ چاہے اب جو بھی ہو۔ دوسرا یہ کہ میں ان ینگسٹر کو، ان عقل سے عاری لوگوں کو یہ کہوں گا، بے وقوف ہو، اس سے پہلے اتحاد ایم ایم اے کا ہوا، ملا ملٹری الائنس یعنی متحدہ مجلس عمل کا، اور یہ اتحاد کروانے والا وہ اپنا جنرل پرویز مشرف تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، چشتی بھی تھے، قادری بھی تھے، سہروردی، سارے ہی اس اتحاد کے اندر شامل تھے۔ اور میری جہاں تک میموری کام کرتی ہے، وہ جو اتحاد تھا وہ تقریباً 5 سال بھی اس نے پورے کیے تھے۔ ابھی کا یہ جو اتحاد ہے نا، 2024 8 فروری کے الیکشن کا، یہ تو تجزیہ کاروں نے خبریں بریک کر ہی دی ہیں، یہ حکومت بمشکل 1 سال ہی اگر پورا کر لے، یہ چوں چوں کا مربع ہے۔ یاد رکھ لو کہ اتحاد آصف علی زرداری کا اور میاں محمد نواز شریف کا ہو۔ اب خبروں کے مطابق زرداری صاحب جو ہے وہ صدر پاکستان ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، ہاں جی۔ یا اسی طرح جو ہے وہ ہمارے کے پی کے اندر کچھ دن خبریں گرم رہیں کہ جے یو آئی کا اور پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اتحاد ہو رہا ہے، اور پھر یہ ہوا کہ جناب وہ مجلس وحدت المسلمین کا اتحاد ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ کسی سنی جماعت کا بھی ساتھ میں اتحاد ہو رہا ہے، تو حکومت جو ہے وہ صوبے کی ہو یا حکومت جو ہے وہ مرکز کی ہو، اتحاد نون لیگ کا اور پی 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 کا ہو، اتحاد پی ٹی آئی کا اور مجلس وحدت المسلمین یا سنی تحریک کا ہو، سمجھ لو اچھی طرح کان کھول کر کے، جس نے ناراض ہونا ہے وہ ہو جائے، اور جو خوش ہونا ہے وہ خوش ہو جائے، جو ملامت کرے اس کی پرواہ نہیں، اور جو شاباش دے اس کی پرواہ نہیں۔ یہ جتنا بھی اتحاد ہوگا، اور آئندہ اگلے ماہ میں ہر کوئی وزیر اپنا اوتھ اٹھائے گا، شیعہ سنی اتحاد ہو یا بھلے جے یو آئی اور پی ٹی آئی اتحاد ہو،
نون لیگ اتحاد ہو یا کہ جو ہے وہ پی 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 اتحاد ہو، نیشنل جغرافک پر شکار کیا ہوا ایک سور ہے، ایک سور ہے، ایک خنزیر ہے، ہاں جی، اور اس کے اوپر سارے جمع ہو کر اکٹھے کھا رہے ہیں۔ بلکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے شکار شیر کرتے ہیں اور لگڑ بگڑ اس کے شکار کو لے جاتا ہے، اور یہ تو اکثر ہوتا ہے کہ چیتا بیچارہ شکار کرتا ہے، میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، وہ بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے چیتا جو ہے وہ شکار کرتا ہے اور لگڑ بگڑ اس شکار کو بیچارے چیتے سے لے کر کے نکل جاتے ہیں۔ اب جس بھی حرام خور کو دیکھو اس بدبخت کی زبان پر یہی ہے کہ جناب دھاندلی ہے، دھاندلی ہے، دھاندلی ہے، ہاں جی، جس کو بھی دیکھو وہ پورے الیکشن کی خرابی کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو دے رہا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کس بلا کا نام ہے، ہم تو سادہ لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ سارے ہی اپنی اپنی جگہ پر جس طرح چمکتی دمکتی رات میں آپ کو ویرانوں اور جنگلوں کے اندر کو کو کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جہاں دیکھو گیدڑ جو ہے وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے کو کو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی وہی صورت حال ہے، ہاں جی، پی ٹی آئی کو دیکھو تو جناب دھاندلی ہوئی ہے، اور جے یو آئی کو دیکھو تو دھاندلی ہے۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ یہ درندے مل کر جو ہے اقتدار کے سور کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا حصہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور تقریباً سارے ہی منہ اٹھا کر رات میں کو کو کرتے ہوئے گیدڑ کی طرح کو کو کی آوازیں جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان بچانے کے لیے نہیں نکلے ہوئے ہیں، مرا ہوا سور جو آج اقتدار کی صورت میں ہے اسے کھانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی بلا سے پاکستان کل کی بجائے آج جہنم میں جائے اور پاکستان کا ستیہ ناش ہو جائے۔ ان لوگوں کی بلا سے جو ہے وہ چاہے جو ہے وہ پاکستان کی عوام کل کی بجائے آج غرق ہو جائے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اگر اسی طرح اقتدار کا سور کھانے کے لیے یہ الیکشن ہوتے رہے اور اقتدار کا سور کھانے کے لیے ہمارے ملک میں یوں جمہوریت کا رواج رہا، الیکشن اور ووٹ کا رواج رہا، اقتدار کا سور کھانے کے لیے یہ یوں ہی آپس میں اگر اکٹھے ہوتے رہے تو وہ دن بہت زیادہ دور نہیں ہے، وہ دن بہت زیادہ دور نہیں ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش کی طرح، ہمیں کشمیر کی طرح، ہمیں جونا گڑھ کی طرح اس موجودہ پاکستان پر پڑھنا پڑے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے جی، وہ دن بہت زیادہ دور نہیں ہے، نہایت قریب ہے۔ اگر یہی حال ہمارا رہا، یہ درندے مل کر پاکستان کے ساتھ اقتدار کا سور کھانے کے لیے ٹھیک اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح لگڑ بگڑ جانور کو ہلاک کرنے سے پہلے ہی اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی زندہ جیتا جاگتا جانور ہوگا اس کا پیٹ پھاڑ ڈالیں گے اور اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جانور بیچارہ تڑپ تڑپ کر کے اپنی جان دیتا ہے۔ یہی حال مملکت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس ملک عزیز کو ہم نے خون دے کر حاصل کیا، جس کی بنیادوں کے اندر میجر عزیز بھٹی اور کرنل شہید جیسے شہداء کا پاک اور پوتر خون موجود ہے۔ آج اس پاکستان کی حالت اور صورت حال یہ ہے کہ عوام پاکستان کا مہنگائی کے مارے بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تو یہ میرے پیارے بھائیوں اور عقل کے اندھے یوتھیوں، یہ فرقہ پرستی ختم نہیں ہو رہی، یہ شیعہ سنی، یہ جو سیاسی اتحاد ہیں، چاہے وہ ایم ایم اے کے دور میں ہوا یا آج کے دور میں ہونے والا ہے،
یہ پاکستان بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک شکار کیے گئے سور کو مل جل کر کھانے کے لیے ہے، اور ہر درندہ اپنا اپنا حصہ نوچنے کے لیے پوری شدت کے ساتھ اپنے دانت بھی شکار میں گاڑے ہوئے ہے، اور گیدڑ کی طرح منہ اٹھا کر کوں کوں بھی کر رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی رے دھاندلی ہوئی۔ دل کی گہرائیوں سے دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز ملک پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، لیکن جو صورتحال ہے اس مطابق تو لگتا یہی ہے ان قریب ہمیں مملکت پاکستان پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑے گا۔